نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اختصار کے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ ایک تیسری شادی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ ان میں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا مدین۔ انہی کے نام کی نسبت سے ان کی آگے اولاد نے اس بستی کا نام مدین رکھا، جو کہ بعد کے وقت میں بہت بڑا شہر بنا، بہت بڑی تجارت کی منڈی بنی۔ تو تجارتی کاروبار بہت زیادہ تھا مدین کے لوگوں کا، اور یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ باقی بھی گناہ تھے، شرک بھی تھا اور آخرت کا عقیدہ نہیں تھا، لیکن ناپ تول میں کمی کرنا ان کا مین ایک گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے ان کو دعوت و تبلیغ دی، اور قرآن پاک نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ فقال، فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ چونکہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، بت پرست تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز اس بات سے کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، باقی غیروں کی سب چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو۔ نمبر 2، ورجو الیوم الآخرہ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، اور توقع رکھو آخرت کے دن کی۔ جو انسان آخرت کے دن کی امید اور توقع رکھتا ہے، وہ پھر اس کی تیاری بھی کرتا ہے، اور جو انسان آخرت کو بھول جاتا ہے وہ اس کی تیاری بھی نہیں کرتا، وہ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ بندہ کامیاب ہے جو آخرت کی توقع اور امید رکھتا ہے، وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر اپنے سامنے کھڑا کریں گے، حساب و کتاب لیں گے، پھر فیصلہ ہوگا جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے۔ تو یہ دوسری بات حضرت شعیب علیہ السلام کی ذکر کی گئی کہ آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ آخرت کا عقیدہ پکا رکھو۔ نمبر 3، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا کہ زمین میں فساد مت برپا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا، اور مت برپا کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد برپا کرنا۔ فساد نہ مچاؤ زمین میں۔ فساد کیسے مچا رہے تھے کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، جب لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، جب دیتے تھے کسی کو تو کم دیتے تھے۔ یہ تھا فساد، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو قرآن پاک نے کہا کہ یہ فساد ہے۔ کسی کے حق میں ڈنڈی مارنا، اس کو قرآن نے کہا کہ یہ فساد ہے۔ چاہے اس کو معلوم ہو چاہے نہ ہو، اگر معلوم ہو گیا پھر لڑائی ہوگی، پھر تو فساد ظاہر ہو جائے گا۔ کسی کو پتہ چل جائے کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ فراڈ کر دیا ہے، وہ آ کر لڑائی کرے گا، گریبان پکڑے گا، شور و غل ہوگا، تو فساد ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ اور اگر وہ پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے بتا دیا، پتہ کسی کو چلے یا نہ چلے، ہمیں پتہ ہے، بس یہ فساد ہی فساد ہے۔
ڈنڈی نہیں مارنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یہ فساد کے زمرے میں آئے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر سننے کے بعد قوم کا لہجہ کیا تھا، قوم کا بیان کیا تھا؟ قرآن پاک نے نقل فرمایا فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک نے ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں لگانی شروع کر دی کہ جناب اگر تو آپ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ہمارے عقیدے کے مطابق چلیں گے تو بہتر، ورنہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور یہاں تک دھمکی لگا دی کہ جناب ہم آپ کو پتھر ماریں گے، ہم تو آپ کی رعایت رکھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی برادری کے لوگ ہماری کمیٹی میں شامل ہیں، ہمارے ہم عقیدہ ہیں، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قوم کا لہجہ۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا ان کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو رجفہ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے، زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ جس طرح جب زلزلہ آتا ہے تو انسان زمین پر ٹک جاتا ہے، تو ایسے اوندے پڑے ہوئے اپنے گھروں کے اندر زلزلے کی وجہ سے۔ مختلف عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ذکر کیے گئے۔ زلزلہ آیا اور کالا بادل آیا، اس کے اندر سے پھر ان کے اوپر آگ برسا دی گئی، سب جلا دیے گئے۔ اور ایک جگہ پہ ہے کہ ایک بہت تیز آواز آئی، چیخ پڑی، جس سے ان کے کلیجے اور دل پھٹ گئے۔ یہ ساری باتیں اللہ نقل کر کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا پیار ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں پچھلے لوگوں نے نافرمانیاں کی، نبی کی بات نہیں مانی، گستاخی کی، ہم نے یوں پکڑا ہے، یہ سزا دی ہے، اس لیے تمہارے پاس موقع ہے، بچ جاؤ، توبہ طیب ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جاؤ، اپنی آخرت سیدھی کر لو۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ نمبر 38 اور 39، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 قوم عاد، نمبر 2 قوم سمود، نمبر 3 قارون، نمبر 4 فرعون، نمبر 5 حامان۔ قوم عاد وہ قوم تھی کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس سے طاقتور قوم ہم نے دنیا میں پیدا کی نہیں۔ اور قوم عاد کے بعد قوم سمود ہے، یہ بھی بہت طاقتور اور تاجر لوگ تھے۔ اور صرف طاقتور ہی نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں قومیں وہ تھیں کہ جو کاریگری کے لحاظ سے، انجینئرنگ کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر تھے۔ اس زمانے میں جب مشینری کا دور نہیں، جب اتنا ترقی یافتہ زمانہ نہیں، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے۔ وعادا وثمود، قوم عاد، قوم سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، تحقیق ظاہر ہو چکی ہیں، لکم تمہارے سامنے، من مساکنہم ان کی رہائش گاہیں۔ بات کن سے ہو رہی ہے؟ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کے سامنے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے قوم عاد کے حالات بھی معلوم ہیں اور قوم سمود کے حالات بھی معلوم ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب ملک شام کی طرف جاتے، تبوک کی طرف جاتے، یمن کی طرف جاتے، راستے میں بستیاں آتی تھیں، وہ شہر آتے تھے، ان کے کھنڈرات سامنے ظاہر ہوتے تھے، جہاں قوم عاد آباد تھی اور قوم سمود آباد تھی، جن کو اللہ نے پکڑا اور ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ اس کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ یہ قوم عاد، قوم سمود، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں لینے کے بعد وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وَزَيَّنَ اور خوبصورت کر دیا، لہم ان کے سامنے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال خوبصورت کر کے پیش کیے۔
دیکھیں، ایک ہے اللہ کا حکم، وہ تو خوبصورت ہے ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ تو خوبصورت ہے ہی ہے، قرآن جو ہمیں کہے گا کہ یہ کرو، یہ خوبصورتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ خوبصورتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان ہم سے ایک کام کرواتا ہے اور وہ کام غلط ہے، اور پھر وہ خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، شاباش بلے بلے تو نے تو کمال کر دیا۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک بندہ چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد پھر وہ اپنے دوستوں میں جا کر بیٹھ کے بونگیاں مارتا ہے، میں نے تو یوں کر دیا، میں نے کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اور میں نے یوں فنکاری دکھائی، یوں دکھائی، یوں دکھائی، سب سوئے کے سوئے رہے، تالا بھی توڑ دیا اور سب کچھ کر کے میں سب کچھ چرا کے بھاگا۔ یہ ہے غلط کام کیا اور پھر اس کو خوبصورت کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور اپنی فنکاریاں پیش کی جا رہی ہیں کہ میں نے بہت بڑی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر دیا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی کو مارتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ چار بندوں میں بیٹھ کے پھر باتیں کرتا ہے، میں نے یوں کر دیا، اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دی، اس کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، یوں کر دیا، وہ کر دیا۔ اور جو مار نہیں سکتا وہ زبان سے تیر چلا کر آگے بیٹھ کے پھر بونکیاں مارتا ہے، میں نے زبان سے اتنی سنائی کہ اس کا منہ بند کر کے رکھ دیا۔ زبان سے کسی کو تکلیف دی شیطان کے کہنے پر، ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی شیطان کے کہنے پر، چوری کی شیطان کے کہنے پر، ڈاکہ ڈالا شیطان کے کہنے پر، کسی کو قتل کر دیا شیطان کے کہنے پر، کسی کے زمین غصب کر لی شیطان کے کہنے پر، جو بھی تکلیف کسی کو دی، حقوق العباد کا ضیاع کیا شیطان کے کہنے پر کیا، اور پھر اس کو بیٹھ کر لوگوں کے اندر اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیے۔ اسی کو ہی قرآن کہہ رہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ خوبصورت کر کے ان کے سامنے شیطان نے ان کے کام پیش کر دیے۔ بہت اچھے کام کر رہے، قوم عاد قوم سمود شرک کر رہے ہیں اور شیطان ان کو کہہ رہا ہے بہت اچھا کام کر رہے، کمال کر دیا، تو نے تو آج اتنی لمبی بتوں کی عبادت کر دی، کمال کر دی، تو نے آج جو نظر و نیاز چڑھا دی آج تک کسی نے چڑھائی نہیں ایسے، کمال کر دی۔ تو غلط کام شیطان کروا کے پھر اس کو خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کرنا، یہ شیطان کا پرانا کام ہے، اور آج ہمارے ہاتھوں سے بھی یہی کام کرواتا ہے اور پھر ہمیں تھپکیاں دیتا ہے کہ واہ واہ تو نے تو کمال کر دی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت کر کے لہم پیش کیا ان کے سامنے شیطان نے اعمالہم ان کے کاموں کو، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر روک دیا ان کو راستے سے۔ جب شیطان غلط کام کر کے تھپکیاں دے گا، خوبصورت کر کے پیش کرے گا تو سیدھے راستے سے تو روک دیا، جب چوری کروا کے وہ اس کو تھپکی دے گا اور خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرے گا تو چوری سے رکے گا کیسے؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، روک دیا ان کو راستے سے، سیدھے راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑے ہوشیار لوگ تھے وہ، دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، بڑے چالاک تھے، لیکن شیطان کے شکنجے میں ایسے چڑھے کہ شیطان نے ان کو پاگل اور دیوانہ کر کے رکھ دیا، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیا کیا۔ دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوشیار تھے۔ ایک ہے دنیاوی اعتبار سے ہوشیار ہونا، ایک ہے آخرت کے اعتبار سے ہوشیار ہونا۔ قرآن پاک نے جو فیصلہ کر کے بتایا، دونوں میں عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کے اعتبار سے ہوشیار اور چالاک ہے، جو آخرت کے مزاج کو سمجھتا ہے اور شیطان کو دھتکار دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، وہ انسان عقل مند ہے اور طاقتور ہے۔ اور جو انسان دنیا کے اعتبار سے بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، دنیا کمانے کا بڑا ماہر ہے، تجارت کے لحاظ سے بڑا ماہر ہے، دنیا کی کاریگری کے لحاظ سے بڑا ماہر ہے، لیکن آخرت کو پہچانتا نہیں، مانتا نہیں، ایسے انسان کو قرآن نے کہا یہ بے وقوف پاگل ہے۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر اس کا تذکرہ کیا، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو بڑا جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہے، آخرت کا پتہ ہی نہیں۔ بھئی جس اللہ نے پیدا کیا اس کو نہیں پہچان رہے، اس نے کیوں دنیا میں بھیجا اس کو نہیں مان رہے، کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ اس کو نہیں سوچ رہے،
تو جس انسان کی عقل اتنا کام نہیں کر رہی کہ میں یہاں کرنے کیا آیا ہوں اور کس نے بھیجا ہے، کس کام کے لیے بھیجا ہے، وہ دنیا بھلے کے ڈھیروں کے ڈھیر، سونے کے ڈھیر لگا کے رکھ لے، کما لے، قرآن کہے گا کہ یہ بے وقوف ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ دنیاوی اعتبار سے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے ہوشیار لوگ تھے، قوم عاد کے، قوم سمود کے بڑے بڑے کاریگر لوگ تھے، لیکن شیطان کے شکنجے میں آ گئے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ تذکرہ قارون کا، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی۔ قارون کون تھا؟ وہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تاجر اور بہت مالدار بندہ، حامان یہ فرعون کے دربار کا وزیر اعظم۔ ان تینوں کے پاس، قارون، فرعون، حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسیٰ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بڑھائی بیان کی زمین میں۔ قارون کی بڑھائی اور تکبر تھا اپنے مال کی وجہ سے، فرعون کا تکبر تھا اپنی بادشاہت کی بنا پر، اور حامان کا تکبر تھا اپنی وزارت کی بنا پر، میں بڑا وزیر ہوں۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے وہ بھاگ جانے والے۔ جب اللہ نے پکڑا ہے تو قارون کو اس کا پیسہ نہیں بچا سکا، فرعون کو اس کی بادشاہت نہیں بچا سکی، اور حامان کو اس کی وزارت نہیں بچا سکی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا، پھر سب کے سب کو، 5 لوگوں کا تذکرہ پیچھے ہو چکا، قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون، حامان۔ فَكُلًّا، پھر سب کے سب کو، اخذنا، ہم نے پکڑا، بذنبه، ان کے گناہوں کے سبب، جو جرم تھا اس جرم کی بنا پر ایک وقت آیا، ہم نے پکڑا، ہم نے گرفتار کیا ان کو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات فرما رہی۔ اور کیسے پکڑا؟ سب سے پہلے تھی قوم عاد، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، کچھ ان میں وہ ہیں، ارسلنا علیہ حاسبا، ہم نے بھیجی ان پر تیز ہوا۔ ایک ترجمہ یہ ہے ہم نے ان پر پتھراؤ کیا۔ دونوں میں مطابقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو، جو کہ دنیا کی طاقتور قوم تھی اور ترقی یافتہ قوم تھی، پہاڑوں کے اندر جا کر انہوں نے غاروں کے اندر انہوں نے مکان تزئین و آرائش کے ساتھ بنائے ہوئے تھے، اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اور پھر آسمان سے ہوا کے اندر ان پر پتھروں کا برساؤ کیا گیا، اس لیے فرمایا کہ ان کے اوپر تیز ہوا اور پتھر برسائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے قوم سمود، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ان میں وہ ہیں، اخذتہ، کہ پکڑا ان کو، الصَّيْحَةُ، ایک تیز آواز نے، ایک چیخ نے، ایک چنگاڑ نے، فرشتے نے چیخ ماری اور وہ اس قدر تیز تھی کہ اس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، برداشت نہیں کر سکے اس آواز کو۔ اللہ اپنی طاقت ہمیں بتانا چاہتے ہیں، لوگوں، دنیا کی جو سب سے بڑی طاقتور قوم تھی، ہم نے ہوا سے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو طاقتور قوم تھی، ایک آواز کو برداشت نہیں کر سکے، تیز آواز آئی اور ان کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ کس بات پر فخر کر کے بیٹھے ہو؟ پھر تیسرے نمبر پر ہے قارون، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ان میں وہ ہیں، خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کہ ہم نے دنسا دیا ان کو زمین میں۔ قارون اور اس کی پوری جماعت، پورا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، اور اس کا پورا جتنا خزانہ تھا سب کا سب زمین کے اندر دھنس گیا۔ اور چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہیں قارون، فرعون اور حامان۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ان میں وہ ہیں کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ بحر قلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے فرعون اور حامان اور اس کی 6 لاکھ کے قریب بڑی فوج، سب کی سب بحر قلزم کے اندر اللہ نے سب کے سب سمندر کے اندر غرق کر۔
اب یہ پانچوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ایک فیصلہ ہمیں سنایا، وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ دیکھنے والے کو شاید یوں لگ رہا ہے کہ کسی کو ہوا سے مار دیا، کسی کو تیز آواز سے مار دیا، کسی کو زمین پھٹی اور زمین کے اندر دنسا دیا، کسی کو پانی کے اندر بہا کر ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر کسی پر ظلم نہیں کیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے۔ ان کے کام ایسے تھے کہ یہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اس کی مثال یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ شریعت مطہرہ کا قانون ہے کہ جو بندہ چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی، مرد ہو عورت ہو، چوری کرتے ہیں، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب کل کو یہ شور مچائے جی میرے اوپر ظلم کر دیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا، ایک قانون بن چکا ہے، اور اس قانون کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس بندے پر کسی نے ظلم نہیں کیا، اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا کہ اس نے کیوں ایسا کام کیا جس سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ قیامت کے دن ایک گناہگار کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، کس وجہ سے ڈالا جائے گا؟ کہ اس نے گناہ کیا، اور فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے کہ گناہگاروں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو کوئی اس پر ظلم تو نہیں کرے گا جہنم میں ڈال کے، یہ خود اس نے کام ایسے کیے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈالا گیا، اس نے خود اپنے پر ظلم کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس کے بعد آخر میں پارہ نمبر 20 کا آخر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایک مثال ارشاد فرما رہے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی اتخذوا جنہوں نے بنا لیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء دوست، اللہ کو چھوڑ کے اور دوست بنا لیے اور معبود بنا لیے۔ کسی نے بتوں کو بنا لیا، کسی نے قبر کو بنا لیا، کوئی بتوں کا پجاری بنا، کوئی قبر کا پجاری بنا، کسی نے بتوں کے سامنے سجدہ کر دیا، کسی نے قبروں کے سامنے سجدہ کر دیا، کسی نے مزاروں کے سامنے کر دیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ کو اولیاء دوست، کمثل العنکبوت، مثال مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی کی مثال ہے۔ مکڑی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکڑی کی قسم وہ ہے جو زمین کے اندر گھر بناتی ہے، بلوں کے اندر، اور ایک مکڑی کی مشہور و معروف قسم جو آج ہمارے گھروں کے اندر بھی جو جالا ہے یہ تن لیتی ہے، اس کے منہ سے ایک لعاب نکلتا ہے قدرتی طور پر، اس سے وہ جالا بنا لیتی ہے، ان دھاگوں سے جالا بنا لیتی ہے۔ اور مکڑی اپنا گھر بنا کر وہ سمجھتی ہے میں اس میں محفوظ ہو گئی۔ انسان جب گھر بناتا ہے اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں محفوظ ہو جاؤں، دشمن سے محفوظ، اور بارش وغیرہ سے، ہر چیز سے، سردی گرمی سے میں محفوظ ہو جاؤں، اور کوئی بھی چیز آتی ہے تو میرے گھر کے ساتھ ٹکراؤ کر کے میرے گھر کو ختم نہ کر سکے، وہ گھر مضبوط بناتا ہے۔ اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنا گھر اسی طریقے سے بناتی ہیں، اور اللہ کی سبھی مخلوقات میں ایک مکڑی ایسی ہے کہ اس کا گھر سبھی مخلوقات میں سب سے کمزور ترین گھر ہوتا ہے، اور بناتی یہ بھی اسی منشا کے اوپر ہے کہ میرا گھر مضبوط ہے، لیکن حقیقت میں مضبوط نہیں ہے۔ ہوا آئی اس کا گھر اڑ گیا، آگ قریب سے گزری اس کا گھر جل گیا، بارش پڑی اس کا گھر بہہ گیا۔ سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے۔ مکڑی اپنا گھر بنا کر اپنے من میں سوچتی ہے بڑا مضبوط گھر ہے، جال بھی لگا دیا، مکھیاں آئیں گی پھنس جائیں گی اور ان کو شکار کر لوں گی، اور گھر بھی محفوظ بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جس طرح مکڑی کا دماغ چل رہا ہے کہ میں محفوظ ہوں لیکن غیر محفوظ ہے، اسی طرح مشرک بندہ شرک کر کے
आमाल इकट्ठे करके वो अपने दिमाग में सोचता है कि बड़े बड़े आमाल कर लिए, लेकिन सब कुछ जीरो, कुछ भी नहीं है उसके पास। इत्तखज़त बैता, बना लिया उसने घर। व इन्न औहनल बुयूति, और बेशक औहना, सबसे कमजोर, अल बुयूति, घर, लबैतुल अनकबूत, मकड़ी का घर है। घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर है। लौ कानू यालमून, अगर इनको समझ होती, किनको, मुशरिक लोगों को अगर समझ हो तो ये देखें कि जिस तरह मकड़ी का घर सब घरों में कमजोर, इसी तरह इनका बनाया हुआ अपने ज़हन के अंदर खला और इनका खाली पुलाव, वो सब का सब वो भी कमजोर है, वो किसी काम का नहीं। अगर इनको समझ होती, अगर इनको जान बूझ होती। इन्नल्लाह यअलमु, अच्छा ये अल्लाह ताला ने फरमाया लौ कानू यअलमून, अगर इनको समझ होती, अगर इनको इल्म होता। इल्म दो किस्म का होता है, एक है आलिम होना, जानना, जानने वाला होना, और एक है जानने वाला तो नहीं है लेकिन तालिब है। जो तालिब है वो भी आलिम है, उसने मशक शुरू कर दी, उसने तलब के लिए तलाश शुरू कर दी इल्म के लिए, उसको भी इल्म के अंदर ही शुमार किया जाएगा। जैसे आप लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमा दी कि कुरान पाक की तफसीर के लिए जमा हो गए, कुरान पाक की क्लास के लिए जमा हो गए, कुरान पाक की मोहब्बत में जमा हो गए, कुरान पाक की निस्बत में जमा हो गए, एक तालिब बनकर कुरान पाक के सामने दोजानो होकर बैठ गए, तो ये भी उलमा की सफ़ के अंदर शुमार किए जाएंगे कि ये एक तलब लेकर आए हैं, इल्म की तलाश लेकर आए हैं, और उस ज़हन को लेकर आए हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत लेनी है, तो ये भी उलमा के अंदर इसको शुमार किया जाएगा। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन, बेशक अल्लाह तो जानता है। ये लोग अगरचे नहीं जानते कि जो शिरक कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह यअलमु, बेशक अल्लाह जानता है, मा यदऊन मिन दूनिही, जिनको वो पुकारते हैं उसके सिवा, मिन शैइन, कुछ भी, व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा, ये मिसालें हैं, नज़रिबुहा, हम बयान करते हैं इनको, लिन्नासी, लोगों के वास्ते। ऐसी मिसालें अल्लाह ताला लोगों के वास्ते बयान करते हैं। यहाँ मकड़ी की मिसाल बयान की, इससे पीछे हमने पढ़ा अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की मिसाल बयान की, उससे पीछे हमने पढ़ा अल्लाह ताला ने चूंटी की मिसाल बयान की, और उससे पीछे देखो तो मच्छर की मिसाल बयान की। तो कहाँ मक्खी की, कहीं मच्छर की, कहीं कुछ, कहीं कुछ। ये अल्लाह ताला इंसानों के लिए मिसालों को बयान करते हैं। वमा याकिलुहा, और नहीं इनको समझते, इल्लल आलिमून, मगर आलिम लोग। मिसालों से फायदा सिर्फ आलिम लोग उठाते हैं। जो आलिम हैं वो तो समझेंगे, और जो तालिब हैं वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि वो इल्म की तलब लेकर आए हैं, उनको भी अल्लाह ताला समझा देंगे। और जो ना आलिम हैं और ना तालिब बन रहे हैं, वो तो फिर जाहिल हैं, और जहालत के लिए अंधेरा ही अंधेरा है, उसके सामने कोई रोशनाई नहीं है। खलक़ल्लाहुस समावात, पैदा किया अल्लाह ताला ने आसमानों को, वल अर्ज़, और ज़मीन को, बिल हक़ की, हक़ के साथ। अल्लाह फरमाते हैं एक तरफ बुतों की पूजा जा रही है, कब्रों के पुजारी हैं, और एक तरफ अल्लाह की ज़ात है। उन कब्रों वालों ने, बुतों ने कुछ भी नहीं किया, और अल्लाह की ज़ात ने क्या किया? खलक़ल्लाहुस समावात, पैदा की अल्लाह ने आसमानों को, ज़मीन को, बिल हक़ की, सच के साथ। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन, बेशक इनमें निशानियां हैं, लिलमुमिनीन, ईमान वालों के लिए। जो ईमान वाले हैं, यकीन रखने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह ताला की इन तख्लीकात के अंदर बड़ी बड़ी निशानियां हैं। वो देखकर पहचान जाते हैं हमारा माबूद वही हो सकता है जिसने आसमानों को बनाया, जिसने ज़मीनों को पैदा किया, जिसने हमें खुद पैदा किया, जो हमें रिज़्क देता है, जो हमें सारी नेमतें निछावर करता है। और जो कुछ भी नहीं देते वो माबूद कैसे बन गए? उनके लिए निशानी है। इसलिए अल्लाह ताला ने हर बात को खोल खोल के हमारे सामने रख दिया। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।